شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کی ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے نائل نے، اور نائل بتاتے ہیں کہ میں انڈیا فیروز آباد کا رہنے والا ہوں، اور یہ خوفناک اور پراسرار کہانی میرے ایک کزن کے ساتھ پیش آئی اور اس کے پورے گھر والوں کے ساتھ پیش آئی، جس کا آخر آپ جب لوگ سنیں گے تو آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اور جب مجھے ہم سب لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ جب پیش آیا اور جب اصل حقیقت ہم لوگوں کے سامنے آئی تو ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور بہت زیادہ ہم لوگ طیش میں بھی آ گئے جو کچھ ہوا، جو کچھ ہم لوگوں پر گزرا، کیونکہ جو وہ ہمارا کزن تھا وہ میرا ایک بہت زیادہ کلوز تھا، یعنی ہم لوگ فرسٹ کزنز تھے۔ تو کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ میرا وہ جو کزن تھا اس کی شادی ہونے والی تھی، اور اس کی شادی سے کچھ دن پہلے ہی وہ جو ہمارا کزن تھا وہ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع ہو گیا اور وہ بہت زیادہ غصے میں رہنے لگ گیا، اور ہمیں بالکل بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنا طیش میں کیوں رہنے لگ گیا ہے، اتنا غصے میں کیوں رہنے لگ گیا ہے۔ ہم لوگ اس سے پوچھا بھی کرتے تھے کہ تمہارے اتنا غصے میں رہنے کی کیا وجہ ہے، پہلے تو تم ایسے بالکل نہیں تھے، تمہارا نیچر تو بہت اچھا تھا۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی کہ میں اس طرح سے بیہیو کیوں کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھتا ہوں۔ میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوں اپنے اس رویے سے۔ کچھ دنوں بعد جب اس کی شادی کے فنکشنز شروع ہوئے اور ہم لوگوں نے جس طرح دلہا دلہن کو اپٹن میں بٹھاتے ہیں اور ان کی اپٹن کی رسم جو ہوتی ہے، جب ہم لوگوں نے وہ رسم پوری کی تو دلہن کے لیے بھی اور دلہے کے لیے بھی دونوں کے لیے احتیاط بتائی گئی ہیں کہ دونوں کو اپنے شادی کے دنوں میں، یعنی جب اپٹن میں بٹھا دیا جاتا ہے تو نہ دلہن کو اور نہ دلہے کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اکیلے اوپر چھت پہ نہیں جانا چاہیے اور کسی ایسی جگہ سے نہیں گزرنا چاہیے جو پراسرار ہو یا پھر جہاں سے ان کے اوپر کوئی اثرات وغیرہ آ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کی احتیاط ہم لوگوں نے اس کو بھی بتائیں، اپنے کزنز کو، ہمارے بڑوں نے بھی بتائیں۔ وہ جو ہمارا کزن تھا اس نے وہ ساری باتیں سنی اور اس طرح سے اس نے ریئیکٹ کیا، یعنی وہ اس طرح سے ساری باتیں سن رہا تھا جیسے وہ ان باتوں پر بہت اچھے طریقے سے عمل کرے گا۔ لیکن جو ہمارا کزن تھا، جیسے ہی ہم سب لوگ رات کو سو گئے تو اسے پانی پینا تھا اور وہ اٹھ کر باہر چلا گیا پانی پینے کے لیے، اور نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا، اسے کیا سوجی کہ پانی پینے کے بعد وہ اوپر اکیلا چھت پر چلا گیا، اور آدھی رات کا ٹائم تھا، سردیوں کا موسم تھا، دھند بہت زیادہ تھی ان دنوں میں۔ تو جیسے ہی وہ چھت کے اوپر گیا تھوڑی دیر بعد ہی اس کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں ہمیں آنے لگ گئیں بہت زیادہ۔ جب اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں تو سارے گھر والے بہت زیادہ خوفزدہ ہو کر اٹھ گئے اور سب لوگ اسے ڈھونڈنے لگے۔ پہلے تو یہ پتہ ہمیں نہیں چلا کہ وہ جو دلہا ہے وہ اوپر ہے، یعنی ہمارا کزن۔ ہمیں ایسے لگا کہ گھر کا کوئی اور ممبر ہے جس کو کوئی چوٹ پہنچی ہے یا کوئی تکلیف پہنچی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح چلا رہا ہے۔ جب ہم لوگ اوپر چھت پر گئے تو ہمیں تب پتہ چلا کہ وہ ہمارا کزن تھا جس کو ہم لوگوں نے اپٹن میں، یعنی اپٹن کی رسم ادا کر کے اسے ہم لوگوں نے اپنے ساتھ ہی سلایا ہوا تھا، اور وہ زمین پر گرا ہوا تھا اور اپنے منہ پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور بہت زیادہ چیخنا چلانا اس نے جاری رکھا ہوا تھا۔ اس کو ہم لوگوں نے بہت مشکل سے سنبھالا اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں اوپر چھت پہ کیا کر رہے ہو اور اس طرح کیوں چلا رہے ہو؟ تو وہ جو ہمارا کزن تھا وہ ہمیں یہ کہنے لگ گیا کہ وہ جو دیوار پر بیٹھی ہوئی ہے وہ مجھے بہت زیادہ خوفناک نظروں سے دیکھ رہی ہے، اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ مجھے جان سے مار دے گی، اسے یہاں سے بھگاؤ، اسے یہاں سے دور کرو، میری نظروں سے دور کر دو اسے۔ تو جب ہم لوگوں نے دیوار کی طرف دیکھا تو دیوار پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ہم لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے یا اس کو ہوا کیا ہے۔ ہم لوگ اسے بہت مشکل سے نیچے لے کر آئے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں اسے ہو کیا گیا تھا۔ اسے بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے ریلیکس کیا اور دوبارہ سلا دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی دوبارہ اٹھ کر اس نے اسی طرح چلانا شروع کر دیا اور وہی باتیں شروع کر دیں کہ وہ
خوفناک مخلوق وہ عورت مجھے نظر آ رہی ہے، وہ میرے دروازے کے باہر کھڑی ہے اور وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے اور وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، میں تمہیں ختم کر دوں گی، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ تو جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی، ہم لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی اثرات ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ رات کے وقت اپنے ابٹن کے بعد رات کے وقت یہ چھت پر گیا اکیلے، اور اکیلے جب کوئی انسان چھت پر جاتا ہے رات کے پچھلے پہر میں، تو ایسی چیزیں جو بہت ہائٹ پر اڑ رہی ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں چھتوں پر اور بہت زیادہ یہ آزاد ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں اپنا آپ ظاہر بھی کرتی ہیں اور اپنا آپ جو ہے اپنا اثر کسی کے انسان کے اوپر تو ضرور ڈالتی ہیں۔ اور شاید ہمارے کزن کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے، ہم سب لوگوں نے یہی سوچا، لیکن یہ بات جو تھی ہم لوگ لڑکی والوں کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ شادی ہونے والی تھی اور عین شادی کے موقع پر ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی مسئلہ بنے۔ لیکن سم ہاؤ پتہ نہیں اس لڑکی کے گھر والوں کو یہ بات کس نے بتائی اور کیسے پتہ چلی کہ عین مہندی کے دن ان لوگوں نے رشتہ توڑ دیا اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کسی ایسے انسان کو، کسی ایسے شخص کو نہیں دے سکتے جس پر جنات کا سایہ ہو، جنات کے اثرات ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری بیٹی کو بھی نقصان پہنچائے، وہ جو جنات ہیں وہ بھی ہماری بیٹی کو تنگ کریں، اور ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی اتنی تنگی میں، اتنی پریشانی میں زندگی گزارے۔ ان لوگوں نے رشتہ توڑ دیا، شادی جو بھی فنکشنز شروع ہونے والے تھے وہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ ہم سبھی لوگ بہت پریشان تھے اور اس کی حالت جو تھی وہ دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی لڑکے کی، اور کبھی کبھی اس کو دورے بھی اس طرح سے پڑنے لگ گئے تھے کہ اس کے اندر جیسے جنات آ گئے ہیں، اور وہ چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتا تھا، چیخیں مارتا تھا اور بہت ہی بھاری آواز میں بولتا تھا، اور سب گھر والوں کو الٹا سیدھا باتیں کیا کرتا تھا، اور سب گھر والوں کو یہ کہتا تھا کہ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے، اور اس کے جو امی ابو تھے وہ تو حد سے زیادہ پریشان تھے، اور جو اس کے ابو تھے جو میرے انکل تھے، اسی پریشانی کے عالم میں وہ بائک چلا رہے تھے اور وہ کسی کو لینے کے لیے جا رہے تھے اس کے علاج کے لیے، لیکن وہ اتنا پریشان تھے، اتنی ذہنی اذیت میں تھے جو ہمارے انکل تھے، کہ انہیں پتہ نہیں چلا پریشانی کے عالم میں کہ سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، اور ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، ہمارے انکل کا، ہمارے کزن کے ابو کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں رہے کافی عرصہ، اور کافی عرصہ بہت زیادہ ہم لوگ بھی اذیت میں رہے۔ ہم لوگ ہاسپٹل میں جایا کرتے تھے، کافی ٹائم انکل کے پاس گزارا کرتے تھے، اور وہ جو لڑکا تھا جب اس کو یہ بات ہم لوگوں نے بتائی کہ انکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور انکل جو ہیں وہ ابھی ہاسپٹل میں ہیں، تو وہ لڑکا اس طرح سے پریشان ہو گیا، ہمارا کزن جیسے کوئی مجرم ہوتا ہے یا کسی نے کوئی بات چھپائی ہوتی ہے اور وہ اس طرح پریشان ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بات کسی کو پتہ نہ چل جائے یا اس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ تو میں نے جب اس کی یہ بات کو آبزرو کیا، اس کی یہ بات کو محسوس کیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس طرح سے پریشان کیوں ہو رہے ہو، کیونکہ تمہاری پریشانی مجھے دوسری والی لگ رہی ہے، یعنی جیسے تمہاری وجہ سے کچھ ہوا ہو۔ تو وہ لڑکا ہی کہنے لگا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے ابو کی وجہ سے ویسے ہی پریشان ہوں اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ تمہاری طبیعت خود ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی آرام کرو، تو انکل جب گھر آئیں گے تو تم ان سے مل لینا۔ اس لڑکے کی وہ جو دورے پڑنے کی کیفیت تھی وہ اسی طرح سے جاری رہی، بالکل جس طرح سے پہلے تھی، اور وہ یہی بار بار کہتا تھا جب بھی اسے دورے پڑتے تھے کہ ہم لوگ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، اسے مار دیں گے جان سے، اور تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تو جب انکل گھر واپس آئے، ہم لوگوں نے انکل کو یہ ساری بات بتائی، تو انکل نے یہ کام ہمارے ذمے لگایا، جو ہم لوگ اس کے کزنز تھے، اس کا کوئی اور بھائی تو نہیں تھا، تو انکل نے یہ کام ہمارے ذمے لگایا کہ ہم لوگ اس کے لیے کوئی ڈھونڈ کر لے کر آئیں کسی مولوی کو، اور آ کر وہ اس کا علاج کریں۔ تو ہم لوگ مولوی کی تلاش میں ادھر ادھر ہم لوگ لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کسی صاحب علم شخص کا ہمیں آپ نمبر دے دیں یا پتہ بتا دیں جو جنات کا علم رکھتے ہوں، ان کو بھگانے کی ساری صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو ایک شخص نے ہمیں
ایک بابا کا پتہ بتایا، ایک عامل صاحب کا جب ہمیں پتہ بتایا تو ہم لوگ ان کے پاس گئے، ان کے گھر گئے، اور گھر جا کر ہم نے ان سے ساری بات، سارے واقعات ہم نے ان کو بتائے۔ اور ہم لوگوں کو یہ بھی لگتا تھا کہ جو انکل کے وجہ ہے اس طرح ایکسیڈنٹ کی، جو انکل کی وجہ ہے وہ وجہ بھی جنات ہیں، یعنی انہی کی وجہ سے انکل کا اس طرح برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور جو گھر میں پریشانی ہے، جو حالات ہیں، وہ سب ان جنات کی وجہ سے ہیں۔ یہ سب باتیں بھی ہم لوگوں نے انہیں بتائیں۔ تو جو عامل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں کل آپ کے گھر آؤں گا اور آ کر اس لڑکے کو بھی دیکھوں گا، لیکن آپ لوگ اس لڑکے کو بالکل بھی یہ بات نہیں بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے یا میں آپ لوگوں کے گھر آنے والا ہوں۔ تو ہم لوگوں نے گھر جا کر اس کے امی ابو کو یہ بات بتائی، لیکن اس کو یہ بات بالکل بھی پتہ نہیں چلنے دی کہ ہم لوگوں نے اس کے لیے کسی صاحب علم شخص سے رابطہ کیا ہے یا کوئی ہمارے گھر آنے والے ہیں۔ تو جیسے ہی اگلے دن عامل صاحب جو تھے وہ اس لڑکے کے گھر گئے ہمارے ساتھ، ہمارے کزن کے گھر، تو انہیں دیکھ کر جو ہمارا کزن تھا وہ اچانک سے بڑا پریشان ہو گیا اور بڑا سہم گیا کہ پتہ نہیں اسے اچانک سے کیا محسوس ہوا یا اسے کیا بات اس طرح بری لگی یا پتہ چلا کہ عامل صاحب یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ تو جیسے ہی عامل صاحب کے ساتھ ہم لوگ اس کمرے میں جانے لگے اپنے کزن کے، تو عامل صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگ باہر ہی رکیں اور میں اکیلا ہی اندر جاؤں گا اور میں خود آ کر آپ کو بتاؤں گا کہ سارے معاملات کیا ہیں۔ آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا عامل صاحب کو اندر گئے ہوئے، تو وہ جو لڑکا تھا وہ اندر سے ہمیں کوئی آواز اس طرح کی نہیں آئی جس طرح سے ہم لوگ سنتے ہیں کہ جنات بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، بہت طیش میں آ کر وہ چلانے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں۔ تو عامل صاحب کی اور اس لڑکے کی باتوں کی آوازیں ہمیں آ رہی تھیں اندر سے، اور بالکل نارمل آوازیں آ رہی تھیں، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب عامل صاحب تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے، انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اور وہ جو ہمارا کزن تھا وہ اندر کمرے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا اور وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ تو ہم نے عامل صاحب سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، ہمارا کزن اس طرح کیوں رو رہا ہے اور آپ کو کیا معلوم ہوا ہے، ہمیں بھی بتائیں۔ تو انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ آپ کا یہ جو کزن ہے، یہ جو آپ کا بیٹا ہے، اس پر کسی قسم کے کسی جنات کا، کسی جن کا سایہ کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس نے محض جھوٹ بولا تھا، اور ایسی کوئی مخلوق اس کو نظر نہیں آئی، نہ ہی اس کو کسی نے، جنات نے اس طرح کوئی دھمکی دی ہے اسے جان سے مارنے کی۔ اور یہ جو بھی کچھ اس نے کیا ہے، جو بھی اس کو دورے پڑتے تھے، جس طرح سے یہ باتیں کرتا تھا اور یہ بیہیو کرتا تھا، وہ سب کچھ اس نے اپنے آپ بنایا ہوا تھا۔ یہ آپ لوگوں سے جھوٹ بولتا گیا آج تک، اور جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے، تو یہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، لیکن اس نے پھر بھی اپنا یہ جو ناٹک تھا، یہ جو ڈرامہ تھا جنات کا اور پوزیشن کا، جو بھی کچھ تھا وہ اس نے کرنا نہیں چھوڑا، کیونکہ پھر سبھی لوگوں کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ یہ جنات کے زیر اثر نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی، ہم تو اتنا حیران ہو کر، اتنا پریشان، اور اتنا ہمیں غصہ آیا ہمارے کزن پر، اور ان کے جو ابو تھے ان کو اپنے بیٹے پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس طرح سے حرکت کیوں کی ہے، وہ تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ تو جب وہ جو عامل صاحب تھے ان کا ہم نے بڑا شکریہ ادا کیا، اور جب وہ گئے ہمارے گھر سے تو اس لڑکے کے پاس جا کر ہم نے بہت غصے سے اور بہت طیش میں ہم لوگ آئے ہوئے تھے، ہم نے پوچھا کہ تم نے اس طرح کی حرکت کیوں کی ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کتنی اذیت میں رہے ہیں اتنا عرصہ تمہاری وجہ سے۔ تو وہ یہ بتانے لگا کہ جس سے آپ میری شادی کروانا چاہتے تھے، جس خاندان میں کروانا چاہتے تھے، میں وہاں نہیں کرنا چاہتا تھا شادی بالکل بھی، اور میں نے آپ لوگوں کو کتنی بار منع کیا، کتنی بار میں نے روکا کہ میری شادی وہاں پر مت کروائیں، لیکن آپ لوگ میری ایک نہیں سن رہے تھے، اور آپ لوگ باضد تھے کہ آپ لوگ میری شادی وہیں کروائیں گے۔ تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس طرح سے شادی کو روکوں اور رکواؤں۔ تو مجھے میرے کسی جاننے والے نے یہ مشورہ دیا، یہ بات مجھے کہی کہ تم اس طرح سے جنات کے اثر کا، جنات کے پوزیشن کا اپنے اوپر، یعنی خود کو پوزیس کرنے کا جھوٹ بولو کہ جنات نے تم پر سایہ کر لیا ہے اور جنات تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت دماغ میں میرے کچھ نہیں آیا، اس وجہ سے میں نے یہ جھوٹ بولا، اور جو لڑکی والوں کو جس نے یہ بات بتائی تھی وہ بھی میرا دوست تھا،
جس نے انہیں یہ بات بتائی تھی کہ میں پوزیسڈ ہوں اور میں جنات کے زیر اثر ہوں، جس کی وجہ سے انہوں نے شادی توڑ دی۔ لیکن میری بہت بڑی غلطی تھی جو میں نے یہ کی ہے، جس کی وجہ سے ابو کو بھی اتنا نقصان اٹھانا پڑا اور آپ سب گھر والوں کو بھی اتنی اذیت میں نے پہنچائی۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی، سارا کچھ واقعہ ماجرا ہم لوگوں نے سنا، غصے میں تو ہم لوگ بہت تھے، لیکن جو انکل آنٹی تھے وہ لوگ تھوڑا سا اپنے آپ پر شرمندہ بھی تھے کہ ہم لوگوں نے بچے کی بات نہیں سنی، جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ تو انکل آنٹی جو تھے وہ اس سے بہت عرصہ ناراض رہے، ہم سب لوگ اس سے بہت عرصہ ناراض رہے، لیکن ایٹ دا اینڈ ہم لوگ جو تھے، اس کے رشتہ دار تھے، اس کے بھائی تھے، امی ابو تھے ان کے، وہ تو سب لوگوں کو ایٹ دا اینڈ اس سے ماننا پڑا۔ اس نے کافی دفعہ معافی مانگی ہم لوگوں سے، کافی منایا ہمیں، تو ہم لوگ جو تھے رشتہ دار تھے آفٹر آل، تو ہمیں اسے معاف کرنا پڑا اور ہم نے اسے معاف بھی کیا۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کا نہیں سوچا، اور ہم لوگوں نے بھی اسے یہی سمجھایا کہ جو حرکت تم نے یہ کی ہے، جن مخلوقات سے یہ تم نے پنگا لینے کی کوشش کی ہے، ان جنات سے اگر کوئی اس طرح سے پنگا لیتا ہے، یعنی ان جنات کو کوئی تنگ کرنے کی یا جھوٹ موٹ کا اپنے آپ پہ پوزیشن دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ جنات جو ہیں وہ اصل میں ان کے اوپر اپنا اثر کر لیتے ہیں، اپنا سایہ کر لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کو اور زیادہ ہم لوگوں کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ تو یہ بات اسے بھی سمجھ آ گئی، ہمارے کزن کو، اور اس کے بعد کبھی بھی اس نے اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی نہیں سوچی۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا لسنرز۔ آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کافی دفعہ میں نے بھی سنا ہے کہ لوگ اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر جنات کا سایہ ہے، جنات کا قبضہ ہے، صرف اس وجہ سے کہ لوگ ان پر اپنا سارا وقت جو ہے وہ ان کو دیں، اپنی اٹینشن ان کو دیں۔ لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے کافی دفعہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن پھر اس کا نقصان بھی وہ بہت زیادہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ جنات جو ہیں ان کو جب ہم لوگ خود بلاتے ہیں تو جنات پھر آبویسلی وہ آ جاتے ہیں اور اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، اور جب وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے ان لوگوں کو مخاطب کر کے یا ان مخلوقات کو اس طرح بڑھاوا دے کے۔ تو کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے اور ایسا کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ کسی قسم کا بھی جھوٹ ہمیں نہیں بولنا چاہیے زندگی میں۔ سچ بولیں، سچ بولنے سے جتنی تکلیف ہوگی وہ اسی وقت کے لیے ہوگی، لیکن جھوٹ بول کے آپ لوگ جب ساری زندگی گزاریں گے تو اس جھوٹ کی تکلیف جو ہے وہ آپ کو ساری زندگی رہے گی۔ تو یہ ایک میسیج بھی ہے میرا آپ لوگوں کو کہ ہمیشہ سچ بولا کریں، جھوٹ کی طرف بالکل بھی نہ جائیں۔ بے شک جھوٹ جو ہے وہ کافی دفعہ بہت زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے، مطلب جو سچ ہے، بہت دفعہ سچ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو سچ سے باتیں اور لڑائیاں سلجھائی جا سکتی ہیں وہ جھوٹ سے نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کیجیے گا کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، اور ویڈیو کے اینڈ پر بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔